الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1445 ہجری کی 22ویں شب ہے اور صحابی ابن صحابی کاتب وحی صحابی نبی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شب عرس، اور الحمدللہ اس وقت ہم شب عرس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں اور انشاءاللہ کچھ فضائل و مناقب بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے اچھی نیتوں کی ترکیب کر لیتے ہیں کہ اچھی نیت ہوں گی تو ثواب ملے گا، جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ. میں چند نیتیں کرواؤں گا جن کو سمجھ پڑتی ہے، علم نیت کوئی رکھتا ہو تو وہ مزید بڑھا سکے گا. ادھر ادھر دیکھنے، یعنی جو آپ کے حسب حال بنتی وہ کرتے جائیے. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے اور دوسروں کو اشارہ کرنے، خود کشادہ ہو کر یعنی پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے علم دین کی باتیں اور سیرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر گفتگو بیان سنوں گا. جب جب صلو علی الحبیب سنوں گا بلند آواز سے صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. آخر تک یعنی اعلانات، صلاۃ والسلام، دعا وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ سے اٹھوں گا، یعنی آخر تک رہوں گا. ختم ہونے کے بعد مجبوری نہ ہوئی تو آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے، آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت وغیرہ کے متعلق انفرادی کوشش کرنے کا ثواب کماؤں گا. آج چونکہ عرس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے تو لنگر شریف بھی ہے، تو انشاءاللہ فاتحہ میں بھی شرکت کروں گا اور حصول برکت کے لیے تبرکن لنگر بھی کھاؤں گا. اور اللہ نے توفیق دی تو کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے روزہ بھی رکھوں گا، یہ بھی نیت کر لیجئے. اور رجب شریف کے تو ویسے ہی روزوں کی اپنی بہاریں ہیں اور الحمدللہ رجب شریف کے روزوں کے تو فضائل کے بھی کیا کہنے. کہ رجب شریف کا شروع کے دنوں کا اپنے اپنے فضائل ہیں، لیکن ویسے باقی ہر روزے کا ثواب جو ہے وہ ایک مہینے کا کفارہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. عظیم تابعی بزرگ سادات کرام کے سرخیل حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر 100 بار درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی 100 ضرورتیں پوری فرمائے گا، جن میں سے 70 یعنی 70 آخرت کی ہوں گی۔ حضرت شیخ سجائی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تعلق سے حاشیے میں لکھتے ہیں، درود شریف کے الفاظ یہ ہیں، یعنی جس درود شریف کو پڑھنا اس وقت تو یہ انہوں نے اپنے طور پر یہ الفاظ مرتب کر کے امت کی آسانی کے لیے دیے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حوالہ افضل الصلوات پیج نمبر 67۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے مشہور کلام السلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام اہل بیت کے تعلق سے بڑے پیارے انداز میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کس کس نے میرے ساتھ مل کے پڑھا، لیکن جنہوں نے پڑھا ان کو مبارک، نہیں پڑھا ان کو نیکی کی دعوت۔ دراصل وہ جیسے ہم نے کہا نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک فقرے میں، ایک سینٹنس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھ نہیں لاکھوں سلام عرض کر دیے۔ ایک سلام عرض کرنے کی بھی زبردست فضیلت ہے، تو پھر لاکھوں سلام کی فضیلت کتنی ہوئی۔ تو میں تو کبھی کیا بیٹھا ہوتا ہوں جیسے اٹھنے کی تیاری اور سلام شروع ہو جاتا ہے نا، تو میری کوشش ہوتی ہے، توجہ جاتی ہے اور سلام کے الفاظ بولتا رہتا ہوں کہ بیٹھے بیٹھے بھی کھڑے ہونے تک بھی میں سلام سے محروم نہ ہوں۔ لیکن بارہ ہمارے نعت خوان جو ہے نا، یہ شاید توجہ نہیں ہوتی، تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بول کے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، دوسرا شعر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واضح وادی ہوتا ہے، کئی نعت خوان ہوتے ہیں تو یوں ہوتا ہے کہ میں رہ نہ جاؤں، دوسرا شروع کر دے گا تو وہ دوسرا اٹھا لیتا ہے، یوں تھوڑا لوٹ مار بھی کرتے ہیں کبھی۔ میں اپنے الفاظ میں لوٹ مار کا، یعنی کہ وہ کلام کی یہ سب دیکھنے والی میری عمر نکل گئی۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے کہ میرا بھائی پڑھتا تو بھلے نہ پڑھے یار، میں من میں پڑھوں۔ میرے آقا تو دل کی بات بھی سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، مگر یہ نہیں میں مائک پہ پڑھوں، ایک کو ساؤنڈ پہ پڑھوں، زیادہ پبلک ہو تو پڑھوں، 2-4 میں نہ پڑھوں، میں مزہ نہیں آتا۔ ایکو ساؤنڈ بھی ہونا چاہیے، فل سسٹم بھی ایسا ہو کہ مدینہ مدینہ مطلب مزہ آ جائے، تو مزہ ہی آئے گی، ثواب پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، سبھی کو سمجھا رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، ہم لوگ بھی بس یہ کہ غفلت کے مارے ہیں، تو ہمارے یہ ثواب پر جب نظر ہوگی نا تو ہم اکیلے میں 4 دیواری بند ہو کر بھی سلام پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ میں درود صاحب اکیلے بھی تو پڑھتے ہی ہیں، ہر سب ہوں نے سب سنیں، مائک ہو نہ ٹنا ٹن پبلک سبحان اللہ صلی اللہ کے نعرے لگا رہی ہو تو پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے نا۔ جب نفس نہیں مانتا، دل نہیں چاہتا اور زبردستی اس کو آمادہ کر کے ہم درود و سلام پڑھیں گے، اللہ کرے گا زیادہ ثواب ملے گا، اللہ رسول کی محبت میں پڑھیں گے تو۔ ورنہ بھیڑ بھاڑ میں اور شور شرابہ اور پبلک کا ہجوم اور اس میں سب کو دل کرتا ہے پڑھنے کا، اب یہاں دکھاوا، ریا، بیچا، پتہ نہیں کیا کیا، مطلب وہ جراثیم جو ہماری عبادت میں گھس کر ہماری عبادت کو سبوتاز کر رہے ہوتے ہیں، ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بھائی جان کا شعر یاد آ گیا. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یاد ہو اور ہم اکیلے ہوں، کونا کونا پکڑ گئے. اور پھر یہ اکیلے میں جو جگمگ جگمگ مجلس ہوگی نا، جو محفل ہوگی نا، اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوگی. اللہ پاک نصیب کرے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تیسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم و محدث حضرت سیدنا امام ابو عمر محمد بن عبد الواحد بغدادی رحمت اللہ علیہ، جو کہ سن 261 سن ہجری میں، یعنی آج سے جو 1200-1300 سال پرانے بزرگ ہیں. تو سن 261 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، برتھ ہوئی تھی. آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بہت سے لوگ علم دین حاصل کرنے اور علم کی باتیں لکھنے حاضر ہوتے تھے. بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے محدث. تو آپ رحمت اللہ علیہ نے صحابی ابن صحابی نبی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر مشتمل احادیث مبارکہ کو جمع کر کے کتاب تیار کی ہوئی تھی. اب پہلے پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے، درخت کے پتوں پر یا جس طرح بھی پتھروں پر وہ لکھا، تو ایک کتاب تیار کی. جب وہ کتنی ضخیم ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، خدا بہتر جانے. تو یہ حضرات ان چیزوں کے عادی تھے پڑھنے کے، اور ان کتابوں کو چاٹ جاتے تھے. یہ محاورہ ہے، چاٹ جانا انہیں زبان سے اتنا نہیں، اتنا پڑھتے تھے اس کو کہ وہ ذہن میں بیٹھ جاتی تھی، حفظ کر لیتے تھے. تو بہرحال یہ کہ آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر مشتمل، یعنی فضائل کی حدیثیں جمع کر کے ایک کتاب تیار کی ہوئی تھی. تو جو بھی آپ کے پاس علم دین حاصل کرنے آتا کہ مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے، تو آپ اسے اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک وہ یہ کتاب نہ پڑھ لیتا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں وارد حدیثیں نہیں پڑھ لیتا جب تک وہ کتاب اس کو پڑھانا شروع نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے. حوالہ تاریخ بغداد جلد 3 160. یہ تاریخ بغداد یہ بہت مشہور کتاب ہے علماء میں. اس کے حوالے آپ نے کتابوں میں دیکھے ہوں گے. تو اس کتاب کے جو مؤلف ہیں، جنہوں نے جمع کی ہے یا مصنف ہے، تو انہوں نے ان کی یہ عادت کریمہ تھی. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. خائف کبریا عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا حضرت معاویہ، صاحب اتقا حضرت معاویہ، ہو کرم ہو عطا حضرت معاویہ، خاتمہ ہو بھلا حضرت معاویہ، خوب رو خوش ادا حضرت معاویہ، خوش نما خوش نقا حضرت معاویہ، مخلص و با وفا حضرت معاویہ، با عمل بیریا حضرت معاویہ، ہمدم با وفا حضرت معاویہ، با ادب با حیا حضرت معاویہ، جنتی بے شبہ حضرت معاویہ، با خدا با صفا حضرت معاویہ، حضرت معاویہ حضرت معاویہ 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 حضرت معاویہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابی ابن صحابی، صحابی نبی، کاتب وحی. کاتب وحی کس کو بولتے پتہ ہے؟ یہ اتنے قابل اعتماد صحابی تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو قرآن نازل ہوتا تھا نا، جبریل امین جو قرآن لے کر حاضر ہوتے تھے بارگاہ رسالت میں،
تو وہ وہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لکھتے تھے. اور بھی کاتبین وحی ہیں، ان میں سے آپ بھی تھے. تو یہ جو اس وقت جو ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو یہ کام ہے نا آپ کا کتابت کا، انہیں سمجھو کہ قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے نا، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ان کا بھی یوں پہنچنے میں حصہ ہے ہم تک. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہمارے محسن صحابی ہیں کہ ان کے احسان سے امت سبکدوش ہو ہی نہیں سکتی. الحمدللہ اتنا بڑا ان کو شرف حاصل ہے. کاتب وحی غالب دنیوی اعتبار سے جو ہوتے نا پی اے پرائیویٹ سیکریٹری، تو ایک طرح سے مطلب یہ اتنے قریب تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جیسے کہ پی اے. اور بھی صحابہ تھے، ان میں سے ایک آپ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابی ابن صحابی نبی کاتب وحی، کاتب عربی میں بولتے ہیں لکھنے والے کو، لکھنے والا، جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں رائٹر. تو آپ وحی کے رائٹر تھے، لکھتے تھے. تو صحابی ابن صحابی نبی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ. سیدنا کے لفظ معنی ہے ہمارے سردار، ہمارے آقا. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ، امیر مانے سردار، پیشوا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مبارک نام معاویہ، کنیت ابو عبد الرحمن ہے. آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ناصر لدین اللہ، یعنی اللہ پاک کے دین کے مددگار، اور ناصر لحق اللہ یعنی اللہ پاک کے حق کے مددگار ہے. حوالہ تاریخ الخمیس جلد 2 پیج نمبر 291، سیر و اعلام النبلا جلد نمبر 4 285. صحابی ابن صحابی نبی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم صحابی نبی حضرت ابو سفیان اور والدہ محترمہ صحابیہ نبی حضرت بی بی ہند رضی اللہ عنہما نے فتح مکہ سنہ 8 ہجری میں اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اسلام قبول کیا. حوالہ زرقانی علی المواہب جلد 2 پیج نمبر 440. تو یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد صاحب صحابی، والدہ صحابیہ، اور آپ کی ایک بہن ام حبیبہ جو کہ ہماری ام المومنین ہے. اتنا بڑا شرف حاصل ہے. ام المومنین ام حبیبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، جس کو ہم یعنی کہ عام الفاظ میں یا وائف بولتے ہیں. آپ کی مطلب زوجیت میں تھی، حرم میں تھی آپ کی یعنی کہ اس طرح مطلب یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان جو تھا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں بھی اتنا قریب تھا. سبحان اللہ، اللہ ان کی برکتیں ہم سب مسلمانوں کو نصیب کرے. صحابیہ نبی حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں میں کہ بخاری شریف میں صحابیہ نبی حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں غزوہ یعنی جنگ کرے گا انہوں نے واجب کر لی، یعنی جنت. آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان میں سے ہوں؟ غیب کی خبر دینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان میں سے ہو. یہ حدیث تو بہت بعد میں تدوین ہوئی ہے بخاری شریف میں. حوالہ بخاری جلد 2 پیج نمبر 200 بخاری حصہ 2 30 پارے ہیں اصل بخاری شریف کے. قرآن کے 30 پارے ہیں نا، تو بخاری کے بھی 30 پارے ہیں. وہ قرآن کے پارے اپنی جگہ پر، یہ پارے حدیثوں کے اپنی جگہ پر. تو یوں مطلب بخاری کا دوسرا پارہ 200 صفحہ نمبر
288 یا دوسری جلد والیوم 288 حدیث نمبر 2924. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے غیب کی خبر ارشاد فرما دی، اور صحیح حدیث ہے. پتہ ہے کہ ام حرام اس پہ ہوں گی، نہ اس وقت تک جیئیں گی بھی. یہ تو بہت بعد میں ہوئی، نہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی یہ جنگ. تو آپ دور خلافت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر تو دنیا میں نظر نہیں آ رہے تھے، اگرچہ حیات النبی تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال اعلیٰ حضرت میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلل المتناہیہ پر اپنی تعلیقات میں بخاری شریف کی حدیث پاک سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور آپ کا جنتی ہونا بیان فرمایا ہے. یہ میرے اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کی توفیق سے میں کہتا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، میں اللہ پاک کی توفیق سے میں کہتا ہوں، اللہ پاک نے اپنے احسان و کرم سے مجھے ایسی صحیح حدیث پر اطلاع دی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی گواہی دیتی ہے. حضرت معاویہ جنتی 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 جنتی. تو جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی گواہی دیتی ہے. پھر یہ حدیث پاک جو ابھی میں نے آپ نے سنی بخاری شریف والی، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. تو وہ لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ہوئی تھی. لہذا ثابت ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے جنت واجب ہوئی، اور آپ رضی اللہ عنہ تو اس لشکر کے امیر تھے، سپہ سالار تھے، چیف تھے، علم چیف بولتے ہیں، ہے نا. تو آپ کی یہ شان تھی. تو حوالہ تعلیقات الامام اہل سنہ علی العلل المتناہیہ، پیج نمبر 5 مخطوط. خائف کبریا حضرت معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا حضرت معاویہ، صاحب اتقا حضرت معاویہ، ہو کرم ہو عطا حضرت معاویہ، خاتمہ ہو بھلا حضرت معاویہ، جنتی بے شبہ حضرت معاویہ، با خدا با صفا حضرت معاویہ، حضرت معاویہ 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 حضرت معاویہ. صلو علی الغریب صلی اللہ علی محمد. صحابی ابن صحابی نبی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان عظمت نشان میں تیسری صدی سے اب تک عرب و عجم کے کئی بڑے علماء کرام نے کتابیں لکھی، بڑے بڑے علماء نے لکھی. کروڑوں حنبلیوں کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے دعا مانگی، اللہ پاک ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں موت عطا کرے. اور امام احمد بن حنبل یہ بہت بڑے اماموں، 4 جو مشہور امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. تو یہ بھی ایک امام ہے جن کے کروڑوں ماننے والے آج بھی دنیا میں ملیں گے، جن کو حنبلی کہتے ہیں، فقہ حنبلی. تو یہ اتنے بڑے امام تھے. یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں موت عطا کرے، مرنا بھی محبت میں، وفات پانا بھی محبت میں، انتقال فرمانا بھی محبت میں. سبحان اللہ. المرء مع من احبہ، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو صحابہ اہل بیت سے محبت بالکل کرنی چاہیے ہمیں، ایک ایک اہل بیت سے اور ایک ایک صحابی سے محبت ہے. اور اللہ پاک ان کی محبت میں ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں جامع شہادت نصیب کرے.
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا یہ جو میں نے امام احمد بن حنبل کا جو وہ محبت کا تذکرہ کیا تو وہ جو آپ کا واقعہ ہے اس کا حوالہ ہے شذرات الذهب فی اخبار من ذهب جلد اول پیج نمبر 270. عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالی میں ایک شخص نے عرض کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں یعنی جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جانے والا غبار یعنی مٹی بھی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے افضل ہے. حوالہ الشریعہ جلد 5 2466. حضرت معافہ بن عمران رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ سوال سنتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر جلال کا اثر ظاہر ہوا اور سختی سے ارشاد ہوا کیا تم ایک تابعی کا صحابی رسول سے مقابلہ کرتے ہو؟ کیا تم ایک تابعی کا صحابی نبی سے مقابلہ کرتے ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سسرالی رشتہ دار اور اللہ پاک کی طرف سے عطا کی گئی وحی کے امین یعنی امانت دار ہے، کاتب وحی ہے، اتنے قابل اعتماد صحابی ہے اور تم ایک تابعی سے ملانے کا کہہ رہے ہو، بات کر رہے ہو ملانے کی. اللہ اکبر. تو یہ حقیقت ہے کہ صحابی کا رتبہ بڑے سے بڑا تابعی ہو ولی ہو نہیں پا سکتا. حوالہ البدایہ والنہایہ جلد 5 پیج نمبر 643. اچھا صحابی کا لفظ تو بہت سے بار بار ہم سنتے رہتے، تابعی کا بھی سنتے رہتے ہیں، تو اس میں تھوڑا بعضوں کو ہو سکتا ہے کہ جو ہوتا ہوگا کبھی کہ تابعی کس کو بولتی نیا لفظ بعضوں کو لگتا ہوگا. تو صحابی اور تابعی دونوں کی ڈیفینیشن میں عرض کر دیتا ہوں کہ صحابی کون ہے اور تابعی کون. تو حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن خوش نصیبوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر ان کا انتقال شریف ہوا ہو ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں. حوالہ نخبۃ الفکر پیج نمبر 111 اور اردو کتاب ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ رسالہ ہے پیج نمبر 3. اب یہ جو واقعہ میں تابعی کا لفظ بھی آیا ہے، تابعی کی تعریف بھی سن لیجیے. تابعی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی اور ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا. حوالہ انوار الحدیث پیج نمبر 28. تو یوں صحابی اور تابعی، اب جیسے کہ ابو جہل نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ابو لہب نے بھی کی، ہزاروں کفار نے کی، لیکن کفر پر جو مر گئے تو وہ صحابی نہیں ہے. صحابی ہو جو ایمان کی حالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے مشرف ہوا، ملاقات کی، صحبت یعنی کہ چاہے ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے ملی اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا تو وہ ہے صحابی. یہی ہے تابعی کہ تابعی بھی صحابی کی مطلب ملاقات سے ایمان کی حالت میں مشرف ہوئے اور ایمان ہی پر دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ کہلائے تابعی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب النبراس میں لکھتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قابل احترام صحابی ہیں.
اگر آپ کو چھوٹا صحابی بھی مان دیا جائے تو بے شک آپ کی فضیلت ان تمام احادیث مبارکہ سے ثابت ہے جو سب صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں بیان ہوئی ہیں، جبکہ آپ تو وہ عظیم صحابی ہیں کہ آپ کے متعلق خصوصی احادیث بھی موجود ہیں، جیسے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدیہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، یعنی اے اللہ پاک امیر معاویہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، اے اللہ پاک معاویہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی ہدایت دیا گیا بنا دے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ حوالہ ترمذی شریف، یہ سیاستہ کی حدیث کتاب ہے، جو 6 کتابیں مشہور ہیں جو بہت مستند اور معتبر مانی جاتی ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے، ترمذی بھی ایک ہے۔ تو حوالہ ترمذی جلد 5 پیج نمبر 455، حدیث پاک نمبر 3868۔ ایک اور مقام پر نانا حسنین رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ پاک معاویہ کو کتاب کا علم اور حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ اللہ اکبر۔ حوالہ معجم کبیر جلد 19 پیج نمبر 439، حدیث نمبر 1066 ملتقطن۔ حوالہ النبراس پیج نمبر 330۔ کوٹ مٹھن شریف والے مشہور بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید، جن کی کافیہ مشہور ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ متقی پرہیزگار اور کابر بڑے صحابہ میں سے، ان کے حق میں بغض و حسد رکھنا اور بدگمانی کرنا سراسر شقاوت یعنی بدبختی ہے۔ حوالہ اشارات فریدی المعروف مقابیس المجالس پیج نمبر 1016۔ خائف کبریا حضرت معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا، حضرت معاویہ، ہو کرم ہو عطا، حضرت معاویہ، خاتمہ ہو بھلا، حضرت معاویہ، جنتی بے شبہ، حضرت معاویہ، با خدا با صفا، حضرت معاویہ، معاویہ معاویہ حضرت معاویہ، معاویہ معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صحابی ابن صحابی، صحابی نبی، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدمی اس وقت تک رائے یعنی مشورہ دینے کے قابل نہیں ہوتا جب تک اس کا علم یعنی نرمی، بردباری، قوت برداشت اس کی جہالت پر اور اس کا صبر اس کی خواہش پر غالب نہ آ جائے، اور اس مقام تک علم کے بغیر پہنچنا ممکن نہیں۔ حوالہ احیاء العلوم جلد 3 پیج نمبر 220۔ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس بات کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر کسی نے کوئی مشورہ دیا اور اس کا مشورہ قبول نہ کیا گیا اور اس پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے کہا میرے مشورے پر عمل کیوں نہیں کیا، تو دراصل ایسا شخص مشورہ دینے کا اہل نہیں، قابل ہی نہیں ہے، اس کو مشورہ دینا نہیں چاہیے۔ کہ وہ مشورہ دینے کی جو صفت بیان کی نا کہ اس کے جہل پر اس کا علم غالب ہو، یعنی وہ غصہ نہ کرے، بپھر نہ جائے، نرمی کرنے والا ہو، قوت برداشت رکھتا ہو، اور اس کا صبر اس کی خواہش پر غالب نہ آ جائے۔ کہ صبر، اب یہ تو خواہش تو یہ تھی کہ میرا مشورہ، یعنی کہنا مشورہ رہے آرڈر، وہ آ رہی ہو بھائی، سب پر آرڈر چلانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ مشورہ اور چیز ہے، رائے مشورہ، اور آرڈر حکم اور چیز ہے۔ حکم ہر ایک نہیں کر سکتا، مشورہ چھوٹا بندہ بھی دے سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ
مشورہ دینے والے کو چاہیے کہ اگر اس کا مشورہ قبول نہیں ہوا تو وہ برداشت سے کام لے. ہے ہی مشورہ نا, آرڈر تو ہے ہی نہیں نا. اور ممکن ہے اس کے مشورے کے علاوہ دوسرے مشورے میں بہتری سمجھی گئی ہو, لہذا اپنی رائے نہ خود رائی اور مشورے کو ہر حال میں بہتر سمجھ بیٹھنا عقل مندی نہیں. اس کا تجربہ مجھے دعوت اسلامی کے شروع میں ایسا ہوا, آپ بھی ذمہ دار ہوتا ہوگا. یہ ضمن بات نکلی, مجھے راستے میں روک روک کے مشورے دیتے تھے, ایسے تو مشیر ملتے تھے. دعوت اسلامی نہیں تھی نا, تو اپنا حصہ ملاتے تھے. اور میرا اپنا ظاہر تجربہ تھا, میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا, یہ بیچارے جو بھی ہوتے تھے. یہاں تک کہ ایک صاحب نے آ کر مجھے کہا کہ فلاں جگہ بہت ضرورت ہے, آپ قافلہ لے کر جائیں وہاں. پنجاب کے کسی شہر کا حوالہ دیا شاید اس نے. بات کراچی کی, ان دنوں میں شہید مسجد کھارا در میں تھا, امامت کر رہا تھا. شروعات دعوت اسلامی کی شروع کا دور کہہ سکتے ہیں اس کو. تو میں نے کہا آپ چلیں گے قافلے میں, مدنی قافلہ, یہ بھی ہماری اصطلاح نہیں تھی, ہم وفد بولتے تھے غالباً ان دنوں. آپ تشریف لائیں گے, ساتھ میں چلتے ہیں. وہ اس طرح میں نے ان کو کہا کہ آپ بھی چلیں میرے ساتھ. اور میرے کو تو ٹائم نہیں ہے, تو خالی مشورہ ہی دینے کا ٹائم ہے یار, وہ بھی بن مانگا. اور لمبے لمبے لیٹر لکھتے تھے. پھر یہ بھی کبھی کبھی کسی کا مشورہ نہیں مانتا, اپنی چلاتا ہے. تو اپنی چلا چلا کر اللہ کی رحمت سے آقا کے پیچھے 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 انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے, اور کئی ملکوں میں تو پہنچ ہی گئے نا. اب نا تجربہ کار آدمی کا, غسیل آدمی کا, اور خالی چلتے پھرتے مشورہ ہی دینا یار. اور اس کے مشوروں میں عمل کرتا تو آج مدنی چینل پر شاید نہ بیٹھا ہوتا, کیونکہ وہ مشورے ان کے تجربے سے ہٹ کر ہوتے تھے. اور میں اپنا کام جب دکان چلائی تو پتا چلتا تھا گاہک کو کیسے ڈیل کر رہا ہے. اب ایک مطلب مزدور بولے گاہک کو اس طرح ڈیل کرو, اڑے اوئے کر کے تو کہاں سے ہوگا یار. بھائی صاحب پلیز, سر, جناب, تو اس طرح وہ گاہک کو ڈیل کریں گے نا. میں وہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو میرے کو بہت تجربہ تھا, تو بن مانگے مشورے یعنی ہزاروں شاید مجھے ملے ہوں, تو ہو سکتا ہے ملے ہوں, اتنے ملتے تھے. کیا عوام کیا خواص ہر طرح کے لوگ دیتے تھے, یہ بھی میں عرض کر دوں. لیکن تجربہ, ہاں بعضوں کے مشورے قبول کر لیتا تھا میں جو سمجھ میں آتے تھے, لیکن عموماً یہ کہ مشورہ جو ملتا تھا وہ تجربے کا نہیں ہوتا تھا, بس ملتا تھا مشورہ برائے مشورہ. ایک دلچسپ مشورہ مجھے یاد آیا کہ وہ ککری گراؤنڈ میں ان دنوں اجتماع ہوتا تھا. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کوئی ایسی ترکیب فرما لیں کہ کوئی باکس وغیرہ لگ جائیں, کوئی بندے کھڑے ہو جائیں, جیسے کہ جو بھی ککری گراؤنڈ میں داخل ہو رہے اجتماع میں, تو ایک ایک روپیہ, اس دنوں روپے کا نوٹ چلتا تھا, روپے کا نوٹ وہ دعوت اسلامی کو چندہ دیتا جائے, پھر ککری گراؤنڈ میں اس کو داخلہ ملے. تو یوں کافی آپ کو چندہ بھی ہو جائے گا, اور آپ کو تعداد بھی پتہ چل جائے گی کہ اجتماع میں کتنے لوگ آئے. اب وہ تھے مجھ سے شاید بڑے, اتنی ضرورت تو مجھے نہیں ہوئی ہوگی, لیکن یوں ہوتا ہے کہ شاید ان کو یوں کہنا چاہیے, ہو سکتا ہے میں نے بھول بھی دیا ہو تو کہ ٹھیک ہے آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں, تو روپیہ وصول کرتے رہو. تو یہ یادگار مشورہ ہے. حالانکہ شرن میں جائز نہیں ہے زبردستی کسی سے روپیہ لینا اجتماع میں داخل ہونے کا, اور ممکن بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ لوگ اڑاوڑی کر کے چلے جاتے کہ ہم نہیں آتے, بلکہ یہاں تو بھائی یار روپیہ لو اور آ کے سنو, ہم کو پوزیشن تو ایسی ہے, دین کی باتیں کا یار لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. روپیہ لو اور سنا, یہ بھی میں نے ایک وہ تفنن میں خوش طبیع میں کیا. بات یہ کہ کوئی سنو یار, ہم سے پیسے لے کے سنو یار, سنو تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صحابی ابن صحابی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات شریف کے مرض میں, مرض الوفات جس کو کہتے ہیں, آخری وقت دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے, ارشاد فرمانے لگے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وضو کراتا تھا. کیا شان ہے میرے معاویہ کے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے تھے. اور کی مطلب ہے تذکرے اس میں کہ وہ وضو کرانے کے, تمہارا یہ بھی ان میں سے یہ کہ میں وضو کراتا تھا. ایک دن اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں قمیض نہ پہناؤں, شرٹ جس کو بولتے ہیں قمیض, تو میں قمیض نہ پہناؤں. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان,
کیوں نہیں, یہ تبرک ملتا تو میں کہاں چھوڑنے والا ہوں. یہ جملے میں نے ایڈ کیے. تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بدن سے قمیص شریف اتار کر مجھے پہنا دی. میں نے اسے سنبھال کر رکھ لیا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخن شریف, نیل کٹر سے نیل کاٹتے ہیں نا, تو یہ ناخن شریف تراشے, یعنی جدا کی اپنی مبارک انگلیوں سے. تو میں نے اسے سنبھال کے رکھ لیا. اور ایک شیشی میں ایک بوتل میں نے محفوظ کر لیا. جب میں نے وہ جو فرما رہے تھے آخری لمحات میں مرض الوفات میں, پھر فرما رہے تھے مزید کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قمیص مبارک کو میرے بدن کے ساتھ ملا دینا, بدن پہ ملا دینا, اور ان مبارک ناخنوں کو باریک کر کے میری آنکھوں میں ڈال دینا. ممکن اللہ پاک ان تبرکات کی برکتوں سے مجھ پر رحم فرمائے. حوالہ تاریخ ابن عساکر جلد 59 پیج نمبر 227, الکامل فی التاریخ جلد 3 پیج نمبر 369. سبحان اللہ. تو یہ تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا, جو بھی کسی نبی سے, کسی ولی سے, صحابی سے نسبت کسی چیز کی ہو جائے, یا کسی مقدس جگہ سے نسبت ہو جائے, جیسے کھجوریں, مدینی کھجوریں, ہم تبرک, مدینی کی تسبیح تبرک. تو اس طرح مطلب ایک ہے مکہ شریف سے آب زمزم شریف خاص کر وہاں, یہ تبرک. تو جو بھی یعنی کہ مزارات کی نیاز ہوتی ہے تبرک, ہم نیاز کرتے ہیں جو بزرگوں کی, وہ بھی چونکہ نسبت ہو جاتی ہے تو اس کو بھی تبرک بولتے ہیں. محفل نعت میں یا اس طرح کی جو مجالس خیر میں, ذکر کی محفل میں جو شیرینی بٹتی ہے, اس کو بھی ہم تبرک بولتے ہیں کہ یہ نسبت والی چیز ہے. یہ دکان سے لی وہ الگ چیز ہے, یہاں جو اس نسبت سے ایصال ثواب کی نسبت سے اب ملے ہم کو, تو یہ تبرک ہوئی بزرگوں کے ایصال ثواب والی. یہ اس طرح تو یہ مطلب تبرکات جو تھے, ان سے برکتیں حاصل کرنا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اب پھر آگے چلیں تو پھر تابوت سکینہ کا تو قرآن میں ذکر ہے, ابھی تبرکات کا مجموعہ تھا, اتنے تبرکات تھے اس میں, اور اسی کو اٹھا کر لے جایا جاتا تھا اور اس سے جنگ فتح کی جاتی تھی, اس کی برکت سے جنگ فتح ہوتی تھی. اس کی پھر الگ وہ پورا ایک بیان اس پہ ہو سکتا ہے, میں نے کسی دور میں کیا بھی ہے الحمدللہ. صحابی ابن صحابی نبی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں اپنے گھر والوں کو کچھ یوں نیکی کی دعوت دی. اللہ پاک سے ڈرتے رہو, کیونکہ جو اس سے ڈرتا ہے اللہ پاک اسے اپنی امان یعنی حفاظت میں رکھتا ہے, اور اس سے نہ ڈرنے والوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں. جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کی حفاظت کے لیے کوئی صورت نہیں ہے, برباد ہے وہ. بس یہ جملہ آپ نے فرمایا کہ اور اس سے نہ ڈرنے والوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں, یہ فرماتے ہی آپ کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہے صحابی نبی کہ دنیا سے جاتے آتے بھی نیکی کی دعوت دیتے گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حوالہ تاریخ تبری جلد 3 پیج نمبر 263, الکامل فی التاریخ جلد 3 پیج نمبر 370. تو صحابی نبی, صحابی ابن صحابی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات شریف جو 78 سال کی عمر میں سن 60 ہجری میں جمعرات کے دن ماہ رجب میں شام کے مشہور شہر, شام جس کو اب سوریا یا سیریا کہتے ہیں, دمشق میں ہوئی. دمشق مشہور شہر ہے, یہ غالباً اس کا کیپیٹل بھی ہے شام کا. حوالہ تاریخ الخلفاء پیج نمبر 58 بالتصرف.
صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، اور مولا علی، جنتی جنتی، حضرت فاطمہ جنتی فاطمہ جنتی، بطول بھی جنتی جنتی، ہے، حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہے، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی، جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی، جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ